بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد. معزز مشاهدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. ہماری بات رہ گئی تھی پہلے باب کی آخری حدیث کہ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑائی کروں گا اور جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر ہی حق پر تھے. اناق کا لفظ آیا ہے. اناق کے سلسلے میں ابن اسیر کہتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب الصدقہ فی السخال وان واحدۃ منها تجزئ عن الواجب فی الاربعین منها اذا كانت كلها سخالا ولا يكلف صاحبها مسنا وهو مذهب الشافعی. وقال ابو حنیفہ لا شیء فی السخال. اس حدیث میں بکری کے بچوں میں زکوٰۃ کے وجوب کی دلیل ہے، اور 40 میں سے ایک بچہ کفایت کر جائے گا. اگر سب کے سب بچے ہیں مالک کو مسنہ دینے کا مکلف نہیں کیا جائے گا. اگر سب کے سب بچے ہیں تو 40 میں سے ایک بچہ نکالا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بچوں میں کچھ نہیں ہے، اس میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا. مبرد کا کہنا ہے فَأَمَّا الصَّحِيحُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا أَخَذَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا فِيهَا. اسی عناق کے سلسلے میں مبرد نے لمبی بحث کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا اگر اسی میں سے زکوٰۃ لیتا ہے اور اس کی قیمت نہیں لیتا تو کہتے ہیں اخذا اقالا، اور جب قیمت لیتا ہے تو کہتے ہیں اخذا نقدا. عوام کہتی ہے لو منعونی ما یساوی اقالا فضلا عن غیرہ وهذا وجہ والاول هو الصحیح. یہاں عناق نہیں کہا گیا ہے. حدیث کی دوسری سند میں اقال کا لفظ آیا ہے. انہوں نے یہاں پر اقال کی بات کہی ہے کہ اگر انہوں نے اقال روک لیا جسے وہ دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا جس چیز کی زکوٰۃ لینے گیا ہے اسی میں سے لیتا ہے، اس کی قیمت نہیں لیتا، تو اسے کہتے ہیں اخذا اقالا. یہاں ایک راوی آئے ہیں ابو زرع بن عمرو بن جریر البجلی الکوفی. ان کی کنیت ابو زرع تھی، نسبت بجلی کوفی ہے. ان کی اقامت کوفہ ہی میں تھی. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے. الذہبی قال فی تاریخہ، امام ذہبی اپنی تاریخ میں کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابو زرع نے حضرت علی کو دیکھا تھا. ابو زرع ثقہ اور بڑے عقل مند اور نبیل تھے، شریف تھے، کثیر العلم تھے،
اپنے دادا کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آئے تھے۔ تاریخ ابن معین بے روایت دوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ وفات نبی کے بعد مدینہ کے اطراف میں مختلف قبائل جو پہلے اسلام لا چکے تھے، اب انہوں نے سمجھا کہ اسلام ختم ہو گیا، لہذا ان میں سے بعض بت پرست بن گئے، بعض مسیلمہ کذاب کے تابع ہو گئے جیسے یمامہ والے، اور بعض مسلمان رہے مگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے لگے اور قرآن شریف کی یوں تعویل کرنے لگے کہ زکوٰۃ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ یہاں یہ کہتے ہیں، آیت کا پہلے معنی دیکھ لیجئے، ان کے مال میں سے صدقہ لو، اس کے ذریعہ ان کو پاک کرو اور صاف کرو، ان کو دعائیں دو، تمہاری دعائیں ان کے لیے باعث سکون اور طمانینت ہوں گی۔ کہتے ہیں اور پیغمبر کے سوا کسی کی دعا سے ان کو تسلی نہیں ہو سکتی۔ آگے کہتے ہیں وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل میں اس کے ایمان ہے یا نہیں، اس سے ہم کو غرض نہیں۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے اور راز ہے سربستہ کا مالک اور اس کا جانکار اللہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں دل نہیں پھاڑنا ہے، ہم ظاہر پر عمل کریں گے۔ اس کی پوچھ تاچھ قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا میں جو کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا، ہم اس کو مومن سمجھیں گے اور اس کے مال اور جان کی حفاظت کریں گے، اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ صدیقی الفاظ میں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ کا مطلب یہ کہ جو شخص نماز کو فرض کہے گا مگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے گا، ہم ضرور ضرور اس سے جہاد کریں گے۔ حضرت عمر نے بعد میں حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق کیا اور سارے صحابہ متفق ہو گئے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی فہم و فراست تھی، اگر وہ اس عزم سے کام نہ لیتے تو اسی وقت اسلامی نظام درہم برہم ہو جاتا، مگر حضرت صدیق اکبر نے اپنے عزم صمیم سے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آج بھی اسلامی قانون یہی ہے کہ کوئی شخص محض کلمہ گو ہونے سے مسلمان نہیں بن جاتا جب تک وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی فرضیت کا اقراری نہ ہو اور وقت آنے پر ان کو ادا نہ کرے۔ جو کوئی بھی اسلام کے رکن کی فرضیت کا انکار کرے وہ متفقہ طور پر اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ نماز کے لیے تو صاف موجود ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز بھی ترک کر دی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں علماء کی دوسری رائیں بھی ہیں اور یہ وہ کفر نہیں ہے جو مخرج من الملہ ہے۔ ہم اس پر آگے بحث کریں گے اور کتاب بھی لائیں گے اور اس میں سے میں کتاب مل گئی تو معلومات پیش کریں گے۔ عدم زکوٰۃ کے لیے حضرت صدیق اکبر کا فتوی جہاد موجود ہے اور جہاد کے متعلق فاروق اعظم کا وہ فرمان قابل غور ہے جس میں آپ نے مملکت اسلامیہ سے ایسے لوگوں کی فہرست طلب کی تھی جو مسلمان ہیں اور جن پر حج فرض ہے مگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتے،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان پر جزیہ قائم کر دو، وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں۔ باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اگر وہ یا وہ سے مراد کفار و مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں پر حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ دینی بھائی بننے کے لیے قبولیت ایمان و اسلام کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا اور صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ باب اس میں معنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے گناہ کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفصیل، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، بٹور بٹور کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، خوشخبری دے دو، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور کمر داغی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھے تھے، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہاں پر جو روایت آ رہی ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق نہیں ادا کیا، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، وہ آئے گا اور جیسے دنیا میں تھا اس سے کہیں زیادہ موٹا ہوگا اور اپنے مالک کو کھروں سے رودے گا۔ بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تھی اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، یہ آئیں گی، پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہوگی اور اپنے مالک کو اپنے کھروں سے رودیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے پانی پر دوہا جائے، جہاں پر ان کو پانی پلاتے تھے وہاں پر لے جائیں اور وہیں دوہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک بکری اٹھائے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ آدمی مجھ سے کہے، اے محمد مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو پہنچا دیا تھا اور دین کی باتیں بتا دی تھیں۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور بلبلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد بچائیے، اور میں یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اور زکوٰۃ کی تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ منہ سے کاٹیں گے، یہ منہ سے کاٹیں گے، 50,000 برس کا جو دن ہوگا اس دن یہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ بندوں کا فیصلہ کرے اور وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، بہشت میں یا دوزخ میں، یا تو اپنا ٹھکانہ دیکھیں جنت میں یا دوزخ میں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ اپنے اموال اونٹ یا بکری میں مقررہ نصاب کے تحت زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا جو یہاں حدیث میں مذکور ہوا۔ فی الواقع وہ جانور ان حالات میں آئیں گے اور اس شخص کی گردن پر زبردستی سوار ہو جائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے گا، مگر آپ کا یہ جواب ہوگا جو مذکور ہوا۔ اور اس کے بعد میں ہماری دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا یہ مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور اس کی آنکھ کے اوپر 2 کالے نشان ہوں گے، اور پھر یہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے جبڑے کو پکڑے گا۔ لِحِزِمَا یہ شدق ہے، یہ جو ہڈی ہے اور یہ ہڈی ہے، اسی کو پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں اور اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ نسائی میں یہ الفاظ ہیں اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ گنجا سانپ اس کی طرف لپکے گا اور وہ شخص اس سے بھاگے گا، وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، پس وہ اس کی انگلیوں کا لقمہ بنا لے گا، اسے نگل لے گا۔ یہ آیت کریمہ ان مالداروں کے حق میں نازل ہوئی جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرتے بلکہ دولت کو زمین میں بطور خزانہ گاڑ دیتے تھے۔ آج بھی اس کا حکم یہی ہے، جو مالدار مسلمان زکوٰۃ ہضم کر جائیں ان کا یہی حشر ہوگا۔ آج سونا چاندی کی جگہ کرنسی نے لے لی ہے جو چاندی اور سونے ہی کے حکم میں داخل ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ نوٹوں کی گڈیاں بنا بنا کر رکھتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے وہی نوٹ ان کے لیے دوزخ کا سانپ بن کر ان کے گلوں کا ہار بنائے جائیں گے۔ باب ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے اور ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ خالد بن اسلم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے، ایک عربی نے کہا آپ ہمیں اللہ کے اس فرمان کی تفسیر بتا دیجئے، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابن عمر نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے اور تباہی و بربادی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ
مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد میں ہماری اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 وسق 60 حصہ کا ہوتا ہے، 5 وسق یہ 300 سا ہوا، اور 1 سا میں تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو ہوتا ہے۔ اس طرح سے 5 وسق یہ 7 کنٹل کے برابر ہوتا ہے، 7 کنٹل کے برابر ہوتا ہے غلہ، لیکن یہ وزن تقریبی ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد والی روایت زید بن وہب کا ہے کہتے ہیں میں ربضہ سے گزرا، وہاں ابو ذر تھے، میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے آ گئے، اس منزل میں کیسے آپ آئے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کے سلسلے میں میرا اور معاویہ کا اختلاف ہوا۔ معاویہ نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے سلسلے میں ہے، اور میرا کہنا تھا کہ ہمارے سلسلے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا اور میری شکایت کی۔ حضرت عثمان نے مجھے خط لکھا اور کہا تم مدینہ آ جاؤ۔ میں مدینہ آ گیا، اور میرے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ حضرت عثمان سے کیا، تب انہوں نے کہا اگر چاہو تو تم یہیں مدینہ کے باہر چلے جاؤ اور ہمارے قریب رہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آ کر پڑا ہوا ہوں۔ اگر میرے اوپر کوئی حبشی حاکم بنا دیا جائے، کالا کلوٹا حبشی حاکم ہو، تو میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑے عالی شان صحابی اور زہد و درویشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ ایسی بزرگ شخصیت کے پاس خواہ مخواہ لوگ بہت جمع ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے ان سے یہ اندیشہ کیا کہ کہیں کوئی فساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت عثمان نے ان کو وہاں سے بلا بھیجا تو فوراً چلے آئے۔ خلیفہ اور حاکم اسلام کی اطاعت فرض ہے۔ ابو ذر نے ایسا ہی کیا۔ مدینہ آئے تو شام سے بھی زیادہ ان کے پاس مجمع ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی وہی اندیشہ ہوا جو حضرت معاویہ کو ہوا تھا۔ انہوں نے صاف تو نہیں کہا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ، مگر اصلاح کے طور پر بیان کیا۔ ابو ذر نے ان کی مرضی پا کر مدینہ کو بھی چھوڑا اور ربضہ نامی ایک گاؤں میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ بہت زیادہ دور نہیں تھا، قریبی تھا، اور تا دم وفات وہیں مقیم رہے۔ ان کی قبر وہیں ہے۔ امام احمد اور ابو یعلا نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا شام کے ملک میں۔ آپ نے کہا جب وہاں سے بھی نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں مدینہ آ جاؤں گا۔
آپ نے کہا جب پھر وہاں سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ ابو ذر نے کہا میں اپنی تلوار سنبھال لوں گا اور لڑوں گا۔ آپ نے کہا بہتر بات یہ ہے کہ امام وقت کی بات سن لینا اور مان لینا، وہ تم کو جہاں بھیجیں چلے جانا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر نے اسی ارشاد پر عمل کیا اور دم نہ مارا اور آخر دم تک ربضہ میں ہی میں رہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ کی بیوی جو ساتھ تھیں اس موت غربت کا تصور کر کے رونے لگیں۔ کفن کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ آخر ابو ذر کو ایک پیش گوئی یاد آئی اور بیوی سے کہا کہ میری وفات کے بعد اس ٹیلے پر جا کر بیٹھنا، قافلہ آئے گا وہی میرے کفن کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اچانک ایک قافلہ کے ساتھ ادھر سے گزرے اور صورتحال معلوم کر کے رونے لگے۔ پھر کفن و دفن کا انتظام کیا۔ ان کے انتقال سے پہلے یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے بڑے شوق سے اپنے گھر میں اتارا تو گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگے، ایسے ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، اور اس کے بعد میں کہا این متاع البیت، گھر کے سامان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لنا بیت ہناک نحن نرسل مصالح متاعنا الی یوم القیامہ، ہمارا ایک گھر وہاں ہے، آخرت میں ہم اچھے اعمال کا سامان قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن دنیا میں جینے کے لیے تو سامان چاہیے۔ اس کے بعد رونے لگے۔ یہاں پر اگلی روایت ہے کہ عنب بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی چھوٹی حالت میں ایک آدمی آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور اس کی چھاتی کی گھٹنی پر رکھ دیا جائے گا، جو موڑھے کی طرف سے نکل جائے گا، اور موڑھے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف سے نکل جائے گا۔ اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا، آتا اور جاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بیوقوف ہیں اور ناسمجھ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں دوسری روایت ہے کہ قال علی خلیلی، مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر، کیا احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف 3 دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم، یہ قول حضرت ابو ذر کا ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم،
یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، نہ میں ان کی دنیا اس سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھوں گا، یہاں تک کہ میری وفات ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے۔ 3 اشرفیوں کی جو بات آئی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شاید 3 اشرفیاں اس وقت آپ پر قرض ہوں گی یا یہ آپ کا روزانہ کا خرچ تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع نہ کرے، مگر یہ اولویت پر محمول ہے، کیونکہ جمع کرنے والا گو زکوٰۃ دے تب بھی اس کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا اپنے مال کا، کہ جو زکوٰۃ دے دیا ہے اس کے بعد جو مال بچا ہے اس کا کیا کیا، کہاں خرچ کیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو آئے خرچ کر ڈالے، مگر اتنا بھی نہیں کہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہو جس میں فرمایا ہے اللہ نے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنے بھی ہاتھ کشادہ نہ کرو اور پھیلا نہ دو کہ تم خالی ہو کر شرمندہ اور عاجز بن کر بیٹھ جاؤ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان بچانے کے لیے اس کے ہاتھ کا مال ہونا مفید ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ محتاجگی کافر بنا دیتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی خرچ کرنے میں بیچ بیچ کا اور اعتدال کا راستہ اپنائے۔ اور ابھی آگے بات آئے گی کہ آدمی بھی سب سے بہتر صدقہ اور زکوٰۃ وہ ہے جس کی ادائیگی کے بعد بھی آدمی مالدار اور تونگر رہے۔ باب انفاق المال فی حقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا حسد، یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ رشک کرنا صرف 2 آدمیوں کے ساتھ جائز ہے، 2 آدمیوں کی بابت رشک کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، جائز راستے میں۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے حکمت دی، حکمت سے مراد یعنی قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور معاملہ فہمی ہے، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق جائز فیصلے کرتا ہے، حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ امیر اور عالم ہر 2 اللہ کے ہاں مقبول بھی ہیں اور مردود بھی۔ مقبول وہ جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ و صدقات سے مستحقین کی خبر گیری کرے اور اس بارے میں ریا، نمود و شہرت سے بچے۔ یہ مالدار اس قابل ہے کہ ہر مسلمان کو اس جیسا مالدار بننے کی تمنا کرنی جائز ہے۔ لوگ اس کو دیکھیں، اس کے اچھے کام کو دیکھیں، اس پر تمنا کریں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، ایسے ہی دولت ہوتی تو میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اسی طرح عالم جو اپنے علم پر عمل کرے، لوگوں کو علم پہنچائے، علمی فیض پہنچائے اور ریا نمود سے دور رہے، خشیت و محبت الہی کو ہمیشہ مقدم رکھے، یہ عالم بھی اس لائق ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ امام بخاری کا مقصد یہ کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے، ایسا کہ ان پر رشک کرنا، غیبت کرنا درست ہے
اور جائز ہے، جبکہ عام طور پر حسد کرنا جائز نہیں، مگر نیک نیتی کے ساتھ ان پر حسد کرنا جائز ہے۔ یہاں پر حسد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حسد یہاں غیبتہ کے معنی میں ہے، رشک کے معنی میں، اور حسد کے معنی ہوتے ہیں تمنی و زوال نعمت الغیر، غیر کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اور وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ باب الریاء فی الصدقہ، صدقہ میں ریاکاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، اور جس نے تمہارا صدقہ لیا ہے اسے تکلیف دے کر برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، جیسے وہ شخص اپنے صدقات کو برباد کر دیتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ اپنے منکروں کو ہدایت نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ سلدن سے مراد صاف اور چکنی چیز ہے۔ اکرمہ نے کہا قرآن مجید میں لفظ وابل سے مراد زور کی بارش ہے، اور لفظ تل سے مراد شبنم اور اوس ہے۔ یہاں صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ اور صدقہ نفل خیرات ہر دو کو شامل ہے، یعنی نفل اور فرض دونوں کو شامل ہے۔ ریاکاری کے دخل سے دونوں بجائے ثواب کے باعث عذاب ہو جائیں گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ قیامت کے دن ریاکار سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے ناموری کے لیے مال خرچ کیا تھا، سو تیرا نام دنیا میں جواد سخی مشہور ہو گیا، اب یہاں آخرت میں تیرے لیے کیا رکھا ہے؟ تمہارے لیے تو اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ ریاکار سے بدتر وہ لوگ ہیں جو غربا و مساکین پر احسان جتلاتے اور ان کو روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کے زکوٰۃ و صدقات اللہ کے نزدیک قبول نہیں، باطل ہیں، مردود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب میں ان الفاظ ہی پر اکتفا کیا، اور آیات میں احسان جتلانے اور ایذا دینے کو ریاکار کافروں کے صدقہ کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کی انتہائی قباحت پر دلیل لی ہے اور دلیل پیش کی ہے۔ وہ صاف پتھر سلدن، وہ صاف پتھر جس پر کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں کہتے ہیں ھذا مثل ضربہ اللہ لأعمال الکفار یوم القیامہ بقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء۔ یعنی یہ مثال اللہ نے کافروں کے لیے بیان کی کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کالعدم ہو جائیں گے اور وہاں کچھ بھی نہیں پا سکیں گے، جیسا کہ بارش ہونے سے اس پتھر کو بارش صاف کر دے گی، ایک دم چکنا ہو جائے گا پتھر، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل الا من کسب طیب۔ اللہ تعالیٰ چوری کے مال میں سے خیرات نہیں قبول کرتا، اور وہ صرف پاک کمائی ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھلی بات کرنا، قول معروف، بھلی بات کرنا اور فقیر کی سخت باتوں کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے نتیجہ میں اذیت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے
اور بردبار ہے۔ قول معروف، بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے تکلیف والی بات آئے اور جس کو اس نے صدقہ دیا ہے کوئی سخت بات کہہ دے۔ اور اللہ بے نیاز ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس آیت سے امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب چور چوری کے مال میں سے خیرات کرے گا تو جن لوگوں پر خیرات کرے گا ان کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ رنجیدہ ہوں گے، ان کو ایذا ہوگی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے نا یہاں پہ کہ آدمی نے دیا اور اس کے بعد میں کوئی بھی سخت بات کہہ دی، احسان جتلا دیا تو بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ یہاں چوری کی بات آئی ہے کہ چور نے چوری کیا اور اس کو پھر صدقے میں دیا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ چور کا چوری کرنا جائز نہیں تھا۔ اب چور اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مسجد بنانے میں دیتا ہے، مدرسہ بنانے میں دیتا ہے، کسی بیوہ کی کفالت کرتا ہے، یتیم لڑکی کی شادی کر دیتا ہے، تو کام ہو تو جائے گا لیکن اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مال اس کا نہیں تھا، وہ تو چوری کا تھا، وہ تو حرام کا تھا، وہ تو غلول کا تھا۔ یہ غلطی سماج میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے اور لوگ اس پر بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھو وہ چور کتنا اچھا تھا، چوری کرتا تھا اور وہ مال غریبوں کو دیتا تھا۔ یہ بات کتنی نہ سمجھی کی ہے کہ چور چوری کیوں کرے، کسی کے گھر میں کیوں جائے، کہیں پر ڈاکہ کیوں ڈالے۔ قرآن نے منع کیا ہے، حدیث نے منع کیا ہے، ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے پھر یہ آدمی اچھا کیوں ہو جائے گا۔ دوسرے کے مال لے لیا تو اس میں تصرف کرنے کا اسے حق کس نے دیا، اسے اختیار کس نے دیا، یہ نہ سمجھی کی بات ہے۔ باب الصدقۃ من کسب طیب، حلال کمائی میں صدقہ قبول ہوتا ہے۔ صدقہ اسی وقت قبول ہوگا جب وہ حلال کمائی کا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب کل کفار اسیم، گناہ کرنے والا اور کفار یعنی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ثواب ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرے گا، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا رہے گا۔ پھر صدقہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے، اور یہ صدقہ بڑا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری سند سے بھی یہی روایت آئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے قوت میں کم ہو جیسے مخلوقات کا ہوا کرتا ہے۔ اہل حدیث اس قسم کی آیتوں اور حدیثوں کی تعویل نہیں کرتے اور ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں۔ سلیمان کی روایت مذکورہ کو خود مؤلف نے اور ابو عوانہ نے موصولاً روایت کیا ہے۔ کل ملا کر کے اس میں خلاصہ یہی ہے آخری لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے
اور اسے بڑھاتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں۔ ہم اس میں تعویل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے، اور کسی بھی طرح کی ہیر پھیر نہیں کریں گے، ہم اسے ظاہر پر محمول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔